کانسٹیبل صاحب، اگر آپ ہماری بات سن رہے ہیں، میاں صاحب نے جو آپ کی سٹوری بتائی ہے، اگر آپ کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اٹ از ناٹ جسٹ اباؤٹ ون مین. یہ بیرسٹر احتشام امیر الدین کی بات نہیں ہے. اگر کسی کانسٹیبل کے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی ہے تو ہم اس پر بھی آواز اٹھائیں گے. اگر کسی کے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی ہے، وہ کسی اور تھانے میں بھی ہو رہی ہے، آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہم اس پر بھی آواز اٹھائیں گے. عالیہ حمزہ صاحبہ پاکستان تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ ہیں. عالیہ حمزہ صاحب، مجھے جوائن کرنے کے لیے آئی ایم ویری تھینکفل ٹو یو. آج دوپہر میں آپ نے خود مجھ سے رابطہ کیا اور آپ نے کہا کہ بڑی زیادتی ہوئی ہے، اور آپ نے کہا کہ میں آپ کو سپورٹ کروں گی. آپ نے آئی ریممبر یہاں تک کہا کہ اگر آپ لوگ پروٹیسٹ کریں گے تو میں سب سے پہلے پروٹیسٹ میں آ کے آپ کو جوائن کروں گی. اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ اور پروگرام میں تشریف لانے کا شکریہ. فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے. مجھے جس وقت پتہ چلا، میں نے آپ کی ٹویٹ سے مجھے پتہ لگا کہ آپ کے اوپر اس طرح سے انہوں نے 2 گھنٹے آپ کو حبس بے جا میں رکھا ہے، تو میں صرف اتنا سمجھتی ہوں کہ یہ بہت زیادہ زیادتی کی بات ہے، اور ہم بالکل آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ پروٹیسٹ کریں گے، ہم آگے آپ کے ساتھ آ کر پروٹیسٹ کریں گے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، لا لیسنس نہیں ہونی چاہیے. یہ جو ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے صحافیوں کی اظہار رائے کی تذلیل ہو رہی ہے، تو ہم آپ کے ساتھ بالکل کھڑے ہوئے ہیں. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اسی طرح سے جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو کر ناانصافیوں کے خلاف کھڑے ہوں گے تو یہ شاید اس ملک میں کوئی بہتری لا سکے گا. میں آپ کی ساری ڈسکشن سن رہی تھی اور مجھے خوشی ہے کہ اس وقت جب ہر چینل کے اوپر صرف ایک ہی بات چل رہی ہے، یعنی سیاسی مسائل زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، جبکہ یہ ایشوز جو ہے، یہ جب تک ہم ان کو ایڈریس نہیں کریں گے ہم اس ملک میں بہتری نہیں لا سکتے ہیں. میں صرف اتنا بتا دوں، چاہے آپ کو لے لیں، چاہے سمیع ابراہیم صاحب پہ جس طرح سے اٹیک ہوا تھا، چاہے ارشد شریف صاحب کا قتل ہو جائے، یا جس طرح سے جمیل فاروقی صاحب کو بھی اسی طرح سے ان کو پکڑا گیا تھا، یا میں مثالیں دے دوں کتنے ہمارے جرنلسٹ کو اس ملک کو چھوڑ کے جانا پڑا. تو کیا آزادی رائے اس ملک کے اندر ایک جرم بن گیا ہے؟ کیا اگر آپ لوگ سچ کا ساتھ دیں گے یا سچ کے لیے آواز اٹھائیں گے تو کیا آپ لوگوں کے ساتھ اسی طرح سے ہوگا؟ میں صرف اتنا سمجھتی ہوں کہ اسی لیے اب ہم سب کو مل کر کھڑا ہونا پڑے گا، چاہے ہم حکومت میں بیٹھے ہوں، ہم اپوزیشن میں بیٹھے ہوں. نہیں تو 3-4 پلرز ہی تو ہیں، اگر ہم اس کو بھی کمزور کر دیں گے تو پھر اس ملک کی ریاست جو پہلے ہی بہت کمزور ہو چکی ہے تو اس کا کیا بنے گا؟ بالکل صحیح فرمایا آپ نے. اور میں تو یہ بھی بات کرتا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کو گولیاں لگیں اور اس کے باوجود جو سابق وزیر اعظم ہے اس ملک کے، وہ انصاف کے متلاشی ہیں. تو میں نے تو یہ کہا اور خود سے بھی کہا اور دوستوں سے بھی کہا کہ بھائی اگر عمران خان کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے اور وہ کہیں کہ مجھے انصاف نہیں مل رہا اور آپ کی اپنی حکومت کے ہوتے ہوئے نہیں مل رہا، تو میں تو پھر ایک اینکر ہوں، وکیل ہوں. صاحب بہت ہی خوبصورت بات کی آپ نے، اور میں بالکل اس کو سیکنڈ کرتی ہوں. یہی تو اس ملک کی بدقسمتی ہے جب ہم کہتے ہیں کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہیں، جس کی بنیاد صرف اس چیز پر رکھی گئی تھی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر میری بیٹی بھی چوری کرتی تو اس کا ہاتھ بھی کاٹا جاتا. لیکن ہم صرف اتنا دیکھتے ہیں کہ جو طاقتور ہے اسے تو اس وقت اقتدار پر بٹھا دیا جاتا ہے. لیکن جس طرح سے آپ نے بتایا ہے کہ میرا لیڈر جو اس وقت زخموں سے چور بیٹھا ہے، سب سے پہلے تو اس کو لگنے والی گولیوں پر شک کیا گیا، اس کے بعد اس حملے کے اوپر شک کیا گیا، بعد میں نہ اس کی FIR کٹی، اور اب آپ جس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ GIT کے ممبرانز کے اوپر وہاں پر کس طرح سے دباؤ ڈالا جا رہا ہے اور ان کو یہ کہنے پر مجبور کیا جا رہا ہے کہ حملہ آور 3 نہیں تھے، صرف 1 تھا. تو میں صرف اتنا کہہ سکتی ہوں کہ جب تک اس ملک میں رول آف لا نہیں ہوگا، اور رول آف لا بھی وہی کہ ایک عام آدمی اور ایک طاقتور کے لیے وہی ساری چیز ہوگی. اگر طاقتور چوری کرے گا تو اسے NRO 2 نہیں دیا جائے گا، اور دھنیا چور کو یہاں پر 20 سے 25 سال کی سزا نہیں دی جائے گی. میں صرف اتنا سمجھتی ہوں کہ خان صاحب گولیاں کھا کر بھی رول آف لا کی جنگ لڑ رہے ہیں، وہ نہ بھاگے ہیں نہ ملک چھوڑ کر. رول آف لا کی جنگ تو ہم بھی لڑ رہے ہیں، اور رول آف لا کی جنگ کے لیے ہم ہمتاً کوششیں بھی کریں.